السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير سب سے پہلے ہمارا طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سیدنا اعلیٰ حضرت امام الانبیاء والمرسلین پیارے نبی مکی مدنی رحمۃ للعالمین احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ حضرت درود و سلام پیش کریں پڑے بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعبد كل شيء معلم الله رب ارني بجمال وجهك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله حضرات آج عرص وزیری کا 39واں سالانہ عرس پاک یہ دوسرے روز کی محفل شریف ہے اور آپ اپنی آنکھوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضور سراج عالم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صفدر صاحب قبیری ناظم اعلیٰ دارالعلوم رشیدیہ وزیریہ فیضان غوث خواجہ سریہ شریف یہ بھی رونق اسٹیج میں پریان باغ کے ساتھ آپ ان کی بیٹی کی زیارت کریں اس سے پہلے آپ بیدار ہو جائیں اور طاہری اگر کھائی ہے تو اس کھانے کا بھی ثبوت دیتے ہیں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل شیء معلوم اللہ رب ارنی بجمالک وجسمی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ ان کے آستان پر جو ان کے آستان پر جو خالی ہاتھ آیا ہے ان کے آستان پر جو آیا ہے ان کے آستان پر جو خالی ہاتھ آیا ہے کہ ان کے آستان پر جو ساتھ لایا ہے جھولیاں وہ بھر بھر کر اپنے ساتھ لایا ہے اور گردشوں سے کہہ دینا اب وہ گزر ہٹ بچ کر کہ گردشوں سے کہہ دینا اب وہ گزر ہٹ پت کر ارے غوث کا وہ دیوانہ ارے ان کا مجھ پہ سارا ہے ارے غوث کا وہ دیوانہ ان کا مجھ پہ سارا یہ سیاح شریف آج جو یہاں پر ہجوم دیکھ رہے ہیں ایک بھیڑ دیکھ رہے ہیں ایک جمع غفیر مجمع دیکھ رہے ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہے اس کو سرکار وزیر الدین شاہ میاں نے
کیسے سجایا ہے، کیسے سوارا ہے، کتنی محنتیں کی ہیں، ملاحظہ فرمائیں. سبحان اللہ. کہ یہ زمین سلیہ شریف عظمتوں کا حامل ہے. یہ زمین سلیہ شریف عظمتوں کا حامل ہے. کہ یہ زمین سلیہ شریف عظمتوں کا حامل ہے، عظمتوں کا حامل ہے. ارے برسوں آپ نے جس کو نور سے سجایا ہے. ارے برسوں آپ نے جس کو نور سے سجایا ہے. برسوں آپ نے جس کو نور سے سجایا ہے. اور یہاں پر جتنے حاضر آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ کوئی تو بات ہے، کچھ تو ضرور ملتا ہے. کوئی تو بات ہے، کچھ تو ضرور ملتا ہے. ہزاروں آ گئے پھر حال دل سنانے کو، پھر ہزاروں آ گئے حال دل سنانے کو. پھر ملاحظہ فرمائیں. یہ درے وزیری ہے، اس کی شان کیا کہنا. یہ درے وزیر ہے، یہ درے وزیر ہے، اس کی شان کیا کہنا. ارے جس نے بھی جو مانگا ہے، ارے ان کے در سے پایا ہے. جس نے بھی جو مانگا ہے، ان کے در سے پایا ہے. اور مکے میں حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھول عشق و الفت کے تیرے آستانے پر. ارے پھول عشق و الفت کے تیرے آستانے پر. کہ پھول عشق و الفت کے نظر کے لیے آقا انتخاب لایا ہے. نظر کے لیے آقا انتخاب لایا ہے. نظر کے لیے آقا انتخاب لایا ہے. درود پاک پڑھیں. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد بعرض كل شيء ما لم يلك رب ارني بجمالك وجهك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. مانگی ہے رب حبلی کی شبھر دعائیں مصطفیٰ، مانگی ہے رب حبلی کی شبھر دعائیں مصطفیٰ. ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ. اور اس بات کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، اس بات کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ. قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. اور خالق کائنات نے
یہ دنیا بنا کر کہا خالق کائنات نے، یہ دنیا بنا کر کہا ارے میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، آج اتنا بڑا مجمع، آج اتنا بڑا عظیم شان جلسہ، آج اتنا بھیڑ یہ بتا رہی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ آج ہم اور آپ سریا شریف میں حاضر ہیں کہ عرس منانا کس کا طریقہ ہے۔ آج ہم بھی عرس پاک میں آتے ہیں، جگہ جگہ پر بینڈ بھی لگایا جاتا ہے، جگہ جگہ پر روڈ بھی لگایا جاتا ہے۔ آپ عرس وزیری میں جا رہے ہو، آپ عرس وزیری میں حاضر ہو کے دعا پاؤ گے تو آپ یہی جواب دو گے، یہ جواب دو گے کہ عرس منانا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے جس ذات گرامی نے عرس پاک منایا ہے اس ذات کا نام ہے سرکار صدیق اکبر، اور جس کا سب سے پہلے عرس پاک ہوا ہے اس ذات کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم اور آپ عرس پاک میں آتے ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ اسی ہی نہیں آتے ہیں، ہم بنا وجہ نہیں آتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے، ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی جماعت کون سی جماعت ہوتی ہے؟ سچوں کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بار بار مخاطب ہو رہا ہے، ہم سے بار بار ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے تم نماز پڑھ رہے ہو پھر بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم روزہ رکھ رہے ہو پھر بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم حج کر رہے ہو پھر بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم زکات دے رہے ہو پھر بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر اس کا وجہ کیا ہے؟ ارے تم کہیں بھی جا رہے ہو لیکن سچوں کے ساتھ ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے، صحیح نہیں کر رہا ہے، بلا وجہ نہیں کر رہا ہے۔ ارے تم کعبے شریف میں جا کر کے نماز پڑھو پھر بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو کلمہ شریف پڑھایا، لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جس کو کلمہ پڑھایا پیارے نبی نے اسی سب کو بیٹھا کر سب کو مرید بھی فرمایا ہے، سب کو مرید بھی فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ چاہے سیدادہ شمس الدین صاحب قدیری سے مرید ہوتے ہوں، چاہے مولانا وزیر الدین شاہ میاں سے مرید ہوتے ہوں، ارے مرید ہونا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اس لیے سننے مسلمانوں، آج جن لوگوں نے ابھی تک کسی اللہ کے ولی کا دامن نہیں تھاما ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ولی ہونے کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے کوئی سور نکلنا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے ہوا میں اڑنا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے ایسا ایک عجوبہ کرامت دکھایا جائے، عجوبہ بات دکھایا جائے بلکہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، 11واں پارہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو، متقی و پرہیزگار ہو، صاحب ایمان ہو، متقی و پرہیزگار ہو۔ آج اگر مولانا وزیر الدین شاہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرید ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے صورت کو دیکھ کر کے مرید ہوئے ہیں، ایسا نہیں ان کے چال ڈھال کو دیکھ کر کے مرید ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے کھانے کا انداز الگ تھا اس لیے مرید ہوئے ہیں، بلکہ ان سے مرید اگر ہوئے ہیں تو ان کے کردار و عمل دیکھ کر کے مرید ہوئے ہیں، ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر کے مرید ہوئے ہیں۔ آج بہت سارے پیر بھی ہیں، آج ہر جگہ پر مرید بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مولانا وزیر الدین شاہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سریا شریف کی سرزمین پر آج ہم ایروپلین سے بھی سفر کرتے ہیں، ہم موٹر سائیکل سے بھی سفر کرتے ہیں، ہم بس سے بھی سفر کرتے ہیں، لیکن ایک مولانا وزیر الدین شاہ میاں کی ساتھ ایسی تھی کہ آپ چاہے کیا کہ سرزمین پر بلا لیجیے، چاہے کسی اور جگہ پر بلا لیجیے، لیکن مریدوں کے ساتھ آگے سفر کرتے تھے، مریدوں کے ساتھ پیدل سفر کرتے تھے۔ وہ ذات گرامی ہے وزیر الدین شاہ میاں کا۔ آج اگر یہاں پر بھیڑ لگ رہی ہے، آج یہاں پر جامع غمیر مجمع لگ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے کھانے کا انداز الگ تھا، ان کا بولنے کا انداز الگ تھا، نہیں، بلکہ ان کا کردار و عمل جن کے دلوں میں جاگ رہا ہے، جن کے دلوں میں گردش کر رہا ہے، وہ کردار و عمل لے کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، ان کے کردار و عمل کو دیکھنے کے لیے یہاں خیرات عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ تو آج ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں، اسی لیے حاضر ہیں کہ ہم نے کئی زمانہ ہو گیا دیکھنے کو، ہم نے کئی زمانے
کے بعد ہم اس جگہ پر حاضر ہیں، اور حاضر ہیں تو کچھ مولانا وزیر الدین شاہ میاں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے 11ویں پارے کا آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا یہ سچے کون لوگ ہیں؟ کیا صدیقین سچے ہیں؟ تو یہ قرآن کریم پھر بیان کر رہا ہے اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے صدیقین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، نبیین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ اس لیے آج آئے ہیں اس دربار میں تو آپ کو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ آئیے آپ آج اور آپ مولانا وزیر الدین شاہ میاں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں آ کر اپنے فیض و برکات حاصل کر کے جائیں گے۔ ارے ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا شمس الدین صاحب قدیری، انہوں نے ایک بات کہی تھی ہم سے اور بہت بھاری جملہ کہا تھا کہ مولانا کامران صاحب اگر اس دربار میں آئے ہو تو ہم تو بابا کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، ہم تو بابا کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ ارے سنی مسلمانوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مولانا وزیر الدین شاہ میاں اسی جگہ پر موجود ہیں، اسی جلسے میں موجود ہیں۔ اگر کچھ لینا چاہو تو ان کے دربار میں اتنا خراج عقیدت پیش کر دو تو وہ اپنے جملہ میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولانا شمس الدین صاحب قدیری جو ان کے شہزادے ہیں، وہ اپنے جملہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا قرضہ میں ڈال دو کہ بابا دینے پر مجبور ہو جائیں، بابا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اسی لیے سنیے مسلمانوں، آج طیہ شریف میں آئے ہو تو یہ عزم مصمم کر کے جانا، یہ عزم مصمم کر کے جانا کہ آج آئے ہیں دربار وزیری میں تو لے کر کے ہمیں جانا ہے، اس دربار سے ہر دن فیضان لے کر کے جانا ہے۔ بس اسی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔